بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے، یہ سب راز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ کیا مردے مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ ناظرین، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے دنیا سے منتقل ہو کر اسے دنیا میں یعنی کہ عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و قریب ہے، اور ہمارے بہن بھائی ہے، ہمارے فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنے آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اس کی روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگو، جلدی مجھے قبرستان میں لے کر چلو، بہت جلدی میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی کہ قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے مرحلے جو ہے وہ اچھے ہے، آسان ہے، سخت ہے، مشکل ہے۔ اس کو موت کے وقت یہی پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہے اس وقت مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے میری قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور گنہگار بے نمازی جو بندہ ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے، اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کے اندر کہاں ڈالنے جا رہا ہے؟ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان سے کہنے کی کوشش تو کرتا ہے، اے لوگوں، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میں قبر کے اندر ہوں اور میری فیملی پچھلے دنیا میں ہے جس میں پہلے تھا۔ اور جب کوئی انسان اپنے مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اسے قبر پر آنے والے کو پہچان لیتا ہے کہ جو ہمارے قبر پر آیا ہے ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کو توجہ دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ قبر پر جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے بھی ہے کہ نہیں؟ جب بھی آپ قبر پر جائے تو آپ نے سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مردہ وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہے، اور وہ مردے جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ جب مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، جب اس کے لیے تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی نہیں ملی ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ مردہ اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ وہ اس کے لیے یہ دنیا جنت تھی۔ وہ گنہگار اس کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر کی زندگی ہوتی ہے وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے،
کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ نیک بندہ جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ اب اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، وہ وہاں پر عیش و آرام میں ہوتا ہے۔ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی سختیوں سے پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ اعمال ہے، اعمال پر ہی ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں ہے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہے تو موت سے برا پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 لوگ نماز ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ پاک اس میت کی حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ امام بن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازے کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان پارسی عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے اور ایک دوسرے سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پہلے انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا گیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں، یعنی فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔